إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محفل مقتدر علماء کرام، برادران اہل سنت، جامع مسجد مدینہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، مؤید ملت طاہرہ، مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے عرس مبارک کے سلسلہ میں منعقد ہونے والی انتہائی باوقار پر رونق محفل میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. آج کی اس محفل کا اہتمام اور انعقاد اس جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عمران
اسلم صاحب قادری رضوی نوری زید مجدہ نے بڑی عقیدت اور محبت سے اہتمام فرمایا، اور میرے انتہائی مخلص مہربان کرم فرما حضرت مولانا محمد جاوید صاحب قادری زاد شرفہ نے آج کی اس محفل کے اہتمام اور انعقاد میں جو خاص دلچسپی لی اور اپنے احباب و رفقا سمیت آج کی محفل میں تشریف فرما ہوئے، میں ان تمام علماء کرام، اہل محبت اور حاضرین کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم جس کسی نے بھی یوم رضا کی عرس اعلیٰ حضرت کی اس تقریب کے لیے کسی طرح بھی کوئی کوشش، کاوش، محنت، جد و جہد کی ہے، اللہ تعالیٰ سب اہل محبت کو فیضان اعلیٰ حضرت سے فیض یاب فرمائے۔ جس ہستی کا دن منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت اور محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ جب بھی لفظ اعلیٰ حضرت بولا جائے گا، اکیلا جب بھی لفظ اعلیٰ حضرت زبان سے نکلے گا تو ذہن فوراً بریلی کے احمد رضا کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یہ انفرادیت ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی۔ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ خود اپنے اشتہار چھپوا کر بڑے بڑے القاب لکھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے وہ القاب کیا مٹتے ہیں، وہ صاحب خود مٹ جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لفظ اعلیٰ حضرت نکھر نکھر کر قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ ایک شہرت وہ ہے جو زمین سے اٹھتی ہے، جو عزت، جو شہرت زمین سے اٹھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جلدی ہی اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے، اور جو عزت، جو شہرت، جو عظمت آسمان سے نازل ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی نکھرتی رہتی ہے۔ دیکھنا ہو، اس بات کو دیکھنا ہو تو لاہور میں 2 قبریں ہیں، ایک راوی کے اس پار ہے اور ایک قبر راوی کے اس پار ہے۔ جو اس پار قبر ہے اسے داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری کہتے ہیں۔ 1000 سال گزر گیا مگر ان کے مزار پہ جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سب وہ دیوانے، فرزانے اور مستانے آئے ہیں جنہوں نے اعلیٰ داتا گنج بخش کو دیکھا ہوا ہے۔ وہ عزت و شہرت آسمان سے اتری، ایک عزت و شہرت وہ ہے جو زمین سے اٹھتی ہے۔ آپ دیکھیں راوی کے اس پار آئے نا، مقبرہ جہانگیر میں چلے جائیں، وہاں ایک آپ کو قبر ملے گی جہاں گدھے آپ کو نظر آئیں گے، کوئی آدمی وہاں دعا مانگنے والا نظر نہیں آئے گا، سب نام و نشان مٹ گئے۔ وہ اس کی خبر ہے جو تنوں پر حکومت کرتا تھا، اور راوی کے اس پار اس مرد کامل کی خبر ہے جو دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ کچھ حکومتیں تنوں پر ہوتی ہیں، ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے بل بوتے پر، اور جب وہ اقتدار ختم ہوتا ہے اور پھر حالت یہ ہوتی ہے پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا ہی نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ ایم پی ایس، یہ ایم این ایس، ان کو دیکھ لیں، یہ وزراء، یہ مشیر، ان سب کو دیکھ لیں، سب کا یہی حال ہے۔
جیسے ہی منصب ختم ہوا ہے گلیوں میں ذلیل و رسوا ہوتے پھرتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے جن کے عرس منائے جاتے ہیں، جن کے مزاروں پہ حاضری دیتے ہو، ان کی عزت و شہرت زمین سے نہیں اٹھتی، ان کی عزت و شہرت آسمان سے اترتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جس بندے سے محبت ہوتی ہے نا، یہ حدیث قدسی ہے، دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے جبریل جاؤ مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، آسمانوں میں بھی اعلان کر دو اور زمینی مخلوق میں بھی اعلان کر دو، اللہ والو سنو، یہ ہے راز اولیاء اللہ کی عظمت کا۔ اعلان ہوتا ہے آسمان والو فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر زمینوں پر اعلان ہوتا ہے اے اہل زمین اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ محبت تو لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے جی۔ آج ہم اس مرد کامل کے عرس میں حاضر ہوئے ہیں جسے اعلیٰ حضرت مریدوں نے نہیں بنایا، آج اس ہستی کے عرس میں آئے ہیں جس کو شاگردوں نے اعلیٰ حضرت نہیں بنایا۔ کچھ ایسے مجدد ہیں، شاگرد کہتے ہیں ہمارا استاد مجدد ہے، کچھ ایسے مجدد ہیں مرید کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب مجدد ہیں۔ مانا والا کہ غیور سنیو، امام احمد رضا اس ہستی کا نام ہے جس کو حرمین طیبین کے علماء نے کہا کہ یہ اس صدی کا مجدد برحق ہے۔ مجدد خود مجدد نہیں بنتا، نہ اپنی مجددیت کا وہ اعلان کرتا ہے، مجددیت کا اعلان وہ کرتا ہے جو اس کا ہم پلہ ہو، جو اس کی ٹکر کا عالم ہو، وہ اس کی صلاحیتوں کو مان کر اپنا سر خم تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے یہ اس پائے کا عالم ہے۔ جاؤ مفتی شافعیہ حسین بن صالح نے اعلیٰ حضرت کے جب ملفوظات کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے قلم سے نکلے ہوئے شاہکار الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کو پڑھا تو مفتی شافعیہ جو حرم شریف میں استاد تھے انہوں نے کہا یہ انڈیا سے آنے والا، ہندوستان سے آنے والا عالم جس کو دنیا احمد رضا کہتی ہے، ان کی تصنیف پڑھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس صدی کا مجدد ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کو اپنوں نے مجدد مانا، اعلیٰ حضرت کو بیگانوں نے مجدد مانا، اور یہ کسی اللہ والے کی نظر ہو جائے تو کام بن جاتا، ورنہ لوگ تو فون کرتے ہیں قاری صاحب کوئی جلسہ شلشہ رکھو، کو ملاقات دا موقع بناؤ، کافی دیر ہوئی ملاقات نہیں ہوئی، کو مانا والے جلسہ کراؤ، کو ملاقات ہو گئی ہے جی۔ ادھر ایک طرف یہ حال ہے اشتہار چھپتے پھرتے ہیں، دوسری طرف یہ حال ہے کہ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان کو لقب اعلیٰ حضرت کس نے دیا؟ حاجی وارث علی شاہ صاحب ہندوستان کی سرزمین پر ایک مجذوب گزرے، اور مجذوب سے فیض لینا کوئی آسان نہیں ہے، اس لیے مجذوب کی مجلس و صحبت سے بچنے کا صوفیاء نے کہا، اگر دوسرا معاملہ ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب ایسے مجذوب تھے کہ ان کے ہاں جم گٹا رہتا تھا، اور چائے بہت مشہور تھی ان کی، ہر وقت چائے کا دور چلتا رہتا تھا، جو ملنے آتے تھے عقیدت مند چائے چل رہی ہے دن اور رات، لوگ زیارتوں کے لیے جاتے تھے، دعا کرانے کے لیے کہتے تھے، بڑے بڑے عالم آتے تھے، وہ عالم جن کے علم کا سکہ مانا جاتا تھا اور جن کو اپنے علم پر فخر اور ناز تھا، اور وہ علماء جن کے علم کو لوگ سلام کرتے تھے، بڑے سے بڑا بھی کوئی عالم آتا نا تو حاجی وارث علی شاہ صاحب فرماتے آؤ مولوی، بیٹھ مولوی، حاجی جو بھی مولوی آتا نا ملنے تو حاجی وارث شاہ صاحب فرماتے آؤ مولوی، بیٹھ مولوی،
جیسے ہی اعلیٰ حضرت زندگی میں پہلی مرتبہ، کوئی تعارف نہیں، اور ویسے ہیں بھی مجذوب، پہلی مرتبہ جب امام احمد رضا حاجی وارث علی شاہ صاحب کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، ابھی اندر داخل ہی ہوئے تھے، حاجی وارث علی شاہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بڑے بڑے عالم آئے، فرماتے آؤ مولوی، بیٹھ مولوی۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو فرمایا آئیے 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 آئیے، آپ تو اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت۔ آئیے 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 آئیے، آپ تو اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت۔ بس ایک مجذوب کی زبان سے ایسا جملہ نکلا، اپنا ہو یا بیگانہ، جب بھی امام محمد رضا کا نام لے گا لفظ اعلیٰ حضرت کہہ کے بولے گا۔ بڑے بڑے اعلیٰ حضرت بننے کی چھٹ بھئیے کوشش کرتے رہے مگر ختم ہو گئے، کوئی اعلیٰ حضرت کا ہم پلہ بن نہ سکا۔ میں کہہ رہا تھا کہ کسی کی نظر ہو جائے تو بات بنتی ہے۔ پرانے علماء سب جانتے ہیں اور بزرگ اہل سنت جانتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت بڑے اہل سنت و جماعت کے عالم اور ترجمان گزرے ہیں، شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ بریلی شریف سے پڑھ کے آئے نا تو تقریر کے لیے بہت کم کہیں جاتے آتے تھے، اور گجرات کے قریب جلال پور جٹا کی طرف جائیں نا، وہاں ایک جیندڑ شریف آستانہ ہے، سائیں گور دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ولی کامل گزرے ہیں، جن کی داتا صاحب سے بڑا روحانی ربط تھا۔ یہ شیخ چوغادی جو ہیڈ مرالہ کنارے پر انبیاء کے مزارات ہیں، یہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے سائیں گور دین سے فرمایا تھا، یہاں 2 نبیوں کی قبریں ہیں، ان کے مزار تعمیر کرو۔ سائیں گور دین صاحب بڑے پائے کے صوفیاء میں سے گزرے ہیں، اولیاء اللہ میں سے۔ ان کے ہاں جب عرس کی محفل ہوئی نا تو ہزاروی صاحب ابھی نئے نئے پڑھ کے آئے تھے، وزیر آباد کی جامع مسجد میں خطیب ہو گئے تھے۔ جیسے آپ کے شہر میں کوئی نیا نیا خطیب آئے نا تو کہے جی چلو مولانا قاسم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، آپ کو وہاں لے چلتے ہیں۔ تو مسجد والے تعارف کرائیں گے، جناب یہ ہمارے نئے خطیب آئے ہیں، ان کو بھی عرس پہ تھوڑا سا ٹائم مل جائے۔ حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی گئے نا جیندڑ شریف عرس میں، تو مریدوں نے کہا حضور ہمارے شہر میں نئے خطیب آئے ہیں، ان کی تقریر اگر ہو جائے تھوڑی تعارف ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا نانا، جن کے اشتہار میں نام ہے صرف ان کا بیان ہوگا، جن کا اشتہار میں نام نہیں ان کی تقریر نہیں ہوگی۔ تو ہزاروی صاحب چونکہ منطقی عالم تھے، منطق پڑھی ہوئی تھی، جو فلسفہ اور منطق پڑھا ہوتا ہے اس کا انداز اور ہوتا ہے، تو ہزاروی صاحب نے کہا ماں دنا لکھے اشتہار وچ، ہزارے کے رہنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا نانا کسے مولوی دی تقریر نہیں ہونی، جس مولوی دا نام لکھے اشتہار وچ خطیب بس وہ دی تقریر ہونی۔ ہزاروی صاحب نے کہا جناب سائیں جی ماں دا نام لکھے اشتہار وچ، ماں دا نام لکھے اشتہار، ماں تقریر کر سا۔ انہوں نے آخیا بھی کوئی نہیں، تیرا نام کو نہیں، عبدالغفور نام ہی نہیں لکھے سائیں اشتہار وچ۔ آپ فرمایا منگواؤ اشتہار۔ پھر سائیں گور دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشتہار منگوایا نا تو آپ نے سامنے رکھا، فرمایا مولوی جی اتنے تھوڑا نام ہی کوئی نہیں۔ ہزاروی صاحب نے انگلی اشتہار کی طرف لے جا کے کہا یہ لکھے ہے ماں دا نام، یہ لکھے ہے ماں دا نام۔ انہوں نے کہا جی اتنے عبدالغفور تے نہیں لکھے۔ فرمایا یہ تک نہ پڑھو کہ لکھے ہے۔ سائیں گور دین صاحب نے پڑھے، اتنے مولویاں نے نام لکھے تھلے لکھے اور دیگر علماء کرام خطاب فرمائیں گے، اور فرمایا ماں دیگر علماء کرام، ماں دیگر علماء کرام۔ سائیں اللہ والے خوش ہو جائیں تو بات بنتی ہے۔ سائیں گور دین صاحب اتنے خوش ہوئے نا، اتنے خوش ہوئے، فرمایا ہزاروی آج تقریر ہو سی اور ضرور ہو سی۔ جب تقریر ہوئی نا تو ہزاروی صاحب سما باندھ دیتے تھے،
تقریر ختم ہوئی تو سائیں گور دین صاحب نے پیشانی چومی، فرمایا جا عبد الغفور، دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوئے گی، ہر پاسے ہزارویں ہزارویں ہوئے گی، ہزارویں ہزارویں ہوئے گی۔ پھر زمانے نے دیکھا، پھر ہزارویں ہزارویں ہوئے گی۔ جس محفل میں جاتے تھے سما باندھ دیتے تھے، ہے جی، ایک شعر کو 10 دفعہ پڑھتے اور ایسی کہ رکھت طاری ہو جاتی، لوگ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ یہ دعا تھی سائیں گور دین صاحب جندر شریف والا۔ تو اعلیٰ حضرت مانا والا کہاں، مانا والا کہاں، انڈیا میں یو پی صوبہ اور بریلی شریف، مانا والا میں اس ہستی کا عرس منایا جا رہا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ بچہ بچہ کہہ رہا ہے آج مدینہ مسجد میں اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، اعلیٰ حضرت کا عرس ہے۔ حسین گور دین صاحب نے فرمایا آئیے آئیے، آپ تو اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت۔ بریلی کے امام احمد رضا، آپ اندازہ فرماؤ، اور مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد وہ ہوتا ہے، حدیث شریف ہے مشکات شریف میں، دیگر کتب حدیث، ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا مرد کلندر، مرد درویش بھیجتا ہے جو دین پر پورے 100 سال میں فتنوں کا جو گرد و غبار اڑ کر دین پر پڑتا اور گرتا ہے، مجدد اس گرد و غبار کو صاف کر کے دین کی اصل حیت و صورت ملت کے سامنے پیش کرتا ہے، تجدید کرتا ہے۔ تجدید کو انگلش میں کہتے ہیں رینیو کرنا، رینیو کرنا۔ گرد و اصل دا لائسنس تسی تجدید کرا دو، رینیو، ڈرائیونگ لائسنس تجدید کرا رہے ہو، پاسپورٹ دی تجدید کرا رہے ہو، شناختی کارڈ دی تجدید کرا رہے ہو، تجدید تو مراد رینیو کرنا۔ مجدد وہ ہوتا ہے پوری ایک صدی میں جو فتنے اٹھتے ہیں، جو خرابیاں پڑتی ہیں، ان کے گرد و غبار کو صاف کرتا ہے اور دین کا اصل چہرہ پوری ملت اور امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور یہ 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے، مجدد 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے، اور وہ 2 صدیوں کو پاتا ہے۔ اس حدیث کی شرح پڑھیں نا، مجدد وہ ہوتا ہے جو 2 صدیوں کو پاتا ہے۔ ایک صدی کے آخر میں وہ پیدا ہوتا ہے، اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، اور جب دوسری صدی میں پہنچتا ہے تو مجدد کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اور دوسری صدی میں جا کر اس مجدد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آج جس ہستی کا مدینہ مسجد میں دن منایا جا رہا ہے، یوم رضا، رضا احمد رضا کا تخلص ہے۔ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ 13ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے، اور 14ویں صدی کے ابتدا میں آپ کا انتقال ہوا۔ 2 صدیوں کو پایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ اور دین کی تجدید کیسے کی؟ جتنے فتنے پیدا ہوئے تھے، کون سا ایسا فتنہ ہے جس کا تعاقب بریلی کے احمد رضا نے نہیں کیا؟ ہم نے بڑی زیادتی کی اپنے بزرگوں کے ساتھ، ہم اپنے بزرگوں کا تعارف نہ کرا سکے۔ اعلیٰ حضرت کو بس ایک نعت خواں کی حیثیت سے پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن وہ پروفیسر جو اعلیٰ حضرت پہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، وہ اپنے تھیسس میں لکھتے ہیں ہمیں دکھ ہے کہ امام احمد رضا کے ارادت مندوں نے ان سے زیادتی کی ہے۔ ان کا جو اصل چہرہ تھا، 55 علوم کا شہنشاہ و بادشاہ تھا بریلی کا احمد رضا، 55 علوم کا شہنشاہ اور بادشاہ تھا امام احمد رضا۔ آج ہمارے نام کے ساتھ اشتہار میں لقب لکھے جاتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ بعض خطیب حضرات تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے میرا نام صحیح نہیں لکھا، میں نہیں آتا تمہارے جلسے میں۔ لیکن آؤ، جن کو اللہ عزتیں بخشتا ہے وہ ایسے نہیں کرتے۔ یہ امام احمد رضا کا نام آج زندہ و تابندہ ہے، اور جب تک سورج چاند گردش کرتا رہے گا، اعلیٰ حضرت کا فیضان پوری دنیا میں جاری و ساری رہے گا، پوری دنیا میں جاری۔ کیا مقام ہے ان کا! آپ کو جب خط آتے تھے
تو بڑے بڑے القاب لکھے ہوتے تھے اور ساتھ لکھا ہوتا تھا دیگر القابات لکھ کر نا آگے لکھا ہوتا تھا حافظ احمد رضا، حافظ احمد۔ ہمارے جیسا ہوتا نا تو کہتا ہو چلو شکر حفظ سے نہیں کیتا پر لوکی میں نے اے حافظ جوری نے، اے حافظ صاحب نے۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہم حافظ نہیں ہیں لیکن چلو بغیر حفظ کیتے ہی حافظ بن گئے ہیں، بندے آخر نے جی حافظ صاحب۔ لیکن آؤ مانا والا کے غیور سنیو، تمہارا امام، اہل سنت کا امام، مجدد اعظم امام شاہ احمد رضا، خط آتے ہیں لکھا ہوتا ہے حافظ احمد رضا، حافظ احمد رضا۔ ایک دن آپ نے فرمایا یہ فقیر حافظ نہیں ہے، لوگ حافظ کہہ دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں، کیوں نہ میں قرآن مجید حفظ کر لوں۔ تو ہمارے نام کے ساتھ جو لکھا جائے اگر نہ ہوں ہم، تو بجائے اس کے کہ ہم کوشش کریں کہ لوکی میں نوے آخدے نے تو میں یہ بڑھن دی کوشش کراں، عمل کراں، ہے جی، بجائے اس دے اسی خوش ہونے اسی ناراض ہونے تو ساڑھے نام نڑے نہیں لکھیا، پر مانا والے دی سنیو احمد رضا اس جنے دا نام ہے۔ فرمایا حافظ نہیں میں، لوگ آخدے نا حافظ، فرمایا ہن پکا ارادہ کر لیا رمضان شریف آ رہا ہے نا، انہاں روزیاں وچ میں قرآن حفظ کر لینا۔ اور خدا داد حافظہ تھا بریلی کی احمد رضا کا۔ آپ حیران ہوں گے امام احمد رضا، شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید مکمل کر لیا۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ، 7.5 سالہ دا بال ہو جائے تو ہوش ہی نہیں ہوندی، پر سنیو ہمارے امام نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم کر، اور 6 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں بریلی کے احمد رضا نے علماء و مشائخ کے اجتماع میں میلاد النبی پر 2 گھنٹے تقریر فرمائی۔ ایک طرف ایک اور مجدد ہے، ملت دیابنا کا مجدد، 60 سال کی عمر ہے، لکھنؤ گئے نا، عمر ہے 60 سال۔ چاہنے والوں نے کہا کہ حضرت یہ ایک محفل ہے اس میں کچھ بیان فرما دیجیے، 60 سال کی عمر ہے اور کیا کہتے ہیں، یہ ہیں ان کے مجدد، کہتے ہیں اس وقت مضمون مستحضر نہیں ہے، اس وقت مضمون کیا بیان کروں، ذہن میں کچھ نہیں بیان کرنے کے لیے۔ اور ایک طرف وہ بریلی کا احمد رضا ہے، 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے میلاد النبی پہ تقریر کرتے ہیں، علماء و مشائخ محو حیرت ہے، انگوش بدندہ ہیں۔ علماء و مشائخ نے کہا 6 سال کا بچہ میلاد النبی پہ شرح و بس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، لگتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اس بچے کو علم لدنی عطا فرمایا۔ اور اپنے وقت کے چوٹی کے علماء نے کہا کہ ہم سنا کرتے تھے کہ علم لدنی بھی کوئی علم ہے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ 6 سال کی عمر میں، اور جو علماء کرام تشریف فرما ہیں ان سے پوچھئے کہ درس نظامی میں علم نحو کی بڑی مشکل ترین الگ کتاب ہے ہدایت النحو، امام اہل سنت مجدد دین و ملت معید ملت طاہرہ مولانا الامام شاہ احمد رضا نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی عربی زبان میں شرح لکھی ہے، عربی زبان میں 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھی۔ اور جب دینی تعلیم، علوم متداولہ، مدارس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، 14 سال کی پوری عمر نہیں ہے، 13 سال اور کچھ مہینے اور کچھ دن عمر تھی
کہ امام احمد رضا نے پوری تکمیل کر لی درس نظامی کی، اور 13 سال اور کچھ مہینے کی عمر میں سند بھی مل گئی اور دستار فضیلت بھی مل گئی۔ ابھی 14 سال کی عمر ہے بریلی کی احمد رضا کی۔ آپ کے والد ماجد جو اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ تھے اور پورے بر صغیر میں ان کا فتویٰ چلتا تھا، رئیس المتکلمین مولانا شاہ نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان، ان کے پاس پورے ہندوستان سے نہیں دوسرے ممالک سے استفتاء آتے تھے۔ آپ فتوی لکھتے تھے، استفتاء آتا تھا، اس پر جواب لکھتے تھے۔ آپ نے اپنے صاحبزادے احمد رضا نے جب 13 سال کچھ مہینے اور کچھ دن کی عمر میں تحصیل ہو گئی، مکمل تکمیل ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ قاری افتاء فتویٰ نویسی، بیٹا میں تمہیں فتویٰ نویسی کی مسند پہ بٹھانا چاہتا ہوں۔ 14 سال کی عمر ہے، ذرا غور فرمائیے۔ دارالافتاء جہاں فتویٰ لکھا جاتا ہے اس کمرے میں مسند لگا دی گئی کہ آپ یہاں بیٹھیں گے، جو استفتاء آئے گا اس کا جواب لکھا کریں گے۔ پہلا دن آپ کے والد ماجد کے پاس مسئلہ رداعت پر ایک استفتاء آیا، مولانا نقی علی خان سے آنے والوں نے کہا کہ یہ استفتاء ہے، فتویٰ لینے آئے ہیں، یہ ہمارا سوال ہے، اس کا جواب لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ آج اس کا جواب نقی علی خان نہیں، احمد رضا لکھے گا۔ فرمایا فلاں کمرے میں مفتی صاحب تشریف فرمائیں اور مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ اس فتوے کا جواب لکھیں گے۔ وہ لوگ استفتاء لے کے جب کمرے میں گئے نا، دروازے میں سے یوں کر کے جھانکا، دیکھا تو 14 سالہ لڑکا بیٹھا ہے، انہی قدموں پہ پلٹ کے واپس آ گئے۔ کہتے حضرت وہاں کوئی مفتی شفتی نہیں ہے، وہ 14 سالہ ایک لڑکا بیٹھا ہے بس۔ فرمایا وہی ہمارے مفتی صاحب، وہی جواب لکھیں گے۔ لوگوں نے کہا لو کرو جی گل ہے، منڈا ہوں جواب کی لکھے گا، اس منڈے نے ہوں جواب لکھنا، اسی آئے سا انہوں کو، انہوں سانو اگے ٹور چھڑیا۔ دیکھیے کیسے عقدے کھلتے، اللہ والوں کی شانیں کیسے ظہور پذیر ہوتی۔ جا کے نا آرام سے سلام کیا اور بیٹھ گئے اور کہا مفتی صاحب فتویٰ لینے آئے ہیں۔ فرمایا لائیے، کیا ہے سوال پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے کہا جی آپ پڑھ لیجئے۔ فرمایا ایک دفعہ آپ پڑھو نا پھر میں پڑھ لوں گا۔ پورا سوال انہوں نے جب مکمل کر لیا نا تو مفتی احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتویٰ پڑھا نہیں، بس سنا ہی تھا نا، ایک ایک لفظ سنا، آپ نے فوراً قلم پکڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی صفحات پر سوال کا جواب لکھ کر فتویٰ مکمل کر دیا۔ سارا فتویٰ لکھا گیا۔ علماء تشریف فرما ہیں، مولانا محمد جاوید قادری صاحب سے پوچھئے، کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے جائیں نا، وہ فتویٰ لکھتے ہیں اور لکھ کر کہتے ہیں کہ بڑے مفتی صاحب کے پاس لے جاؤ، اگر اس میں کوئی خامی اور کمی بیشی ہوئی وہ لوگ پلک درست کر دیں گے اور اس کی تصدیق بھی کر دیں گے۔ اور فتویٰ جب لے کے بڑے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں نا، وہ سارا فتویٰ غور سے پڑھتے ہیں، جہاں کہیں کوئی نوک پلک کی درستگی کی ضرورت ہو وہ درست کر کے نا پھر نیچے لکھتے ہیں الجواب صحیح، الجواب صحیح، لکھ کر پھر ٹھپا ٹھوکتے ہیں، مور لگاتے ہیں، پھر سائن کرتے ہیں، پھر دستخط کرتے ہیں، فرماتے ہیں لیجئے اب یہ آپ کا فتویٰ مکمل ہو گیا۔ امام احمد رضا نے زندگی کا پہلا فتویٰ 14 سال کی عمر میں لکھا۔ فتویٰ لکھ کے نیچے دستخط ثبت کر دیے۔ فرمایا یہ لے جائیے بڑے مفتی صاحب کے پاس، میرے والد صاحب کے پاس لے جائیے،
کہیں کوئی خامی ہوئی، کوئی نوک پلک درست کرنی ہوئی وہ کر دیں گے، اور ان سے عرض کرنا کہ وہ مہر بھی کر دیں اور دستخط بھی سب فرما دیں، تاکہ تائید بھی ہو جائے، توثیق بھی ہو جائے۔ وہ فتویٰ جب گیا نا آپ کے والد ماجد کے پاس، آپ نے سوال کو غور سے پڑھا، پھر غور سے جواب پڑھا، جواب پڑھتے جاتے تھے آنکھوں میں برسات لگ گئی۔ زندگی کا پہلا فتویٰ سنیوں کے امام نے، سنیوں کے اعلیٰ حضرت نے، ہمارے مجدد نے، پہلا فتویٰ جب والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے روتے فرمایا آج کے بعد بریلی میں جو استفتاء آئے گا اس کا جواب نقی علی خان نہیں، احمد رضا لکھا۔ آج کے بعد بریلی میں جو استفتاء آئے گا اس کا جواب نقی علی خان نہیں، احمد رضا جواب لکھا کرے گا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے، احمد رضا کے لیے فتویٰ نویسی کی مسند خالی کرتا ہوں۔ اور اس میں کہیں بھی اصلاح کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آپ نے مہر لگائی، دستخط کی، فرمایا لیجیے آپ کا فتویٰ مکمل ہو گیا۔ اور یہ وہ عالم اسلام کا وہ مفتی ہے جس نے 14 سال کی عمر میں فتویٰ لکھا۔ میں بھی ایک گاؤں میں تقریر کرنے گیا، نمازی جناب بڑے بھونڈے مینو آکھن لگے ساڑھے جڑے نویں مولوی صاحب آئے نے، مفتی صاحب نے، مفتی صاحب نے واہ 10 گز دی پگ بنی، گل بھی 2 روبال لمکائے، یہ جی مفتی صاحب نے۔ مفتی صاحب جب نقیب محفل تھے، اب دیکھیے یہ ہے مفتی محتشم رضا صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے کہا پگ بڑی وڈی بنی، بڑا بڑا کو مولوی۔ اب جب کھڑے ہوئے نا کہتے ہیں آج کی یہ محفل محمد صدیق محروم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ میں کہا میں سمجھ گیا تھوڑے مفتی صاحب کی نے۔ میں کہ میرے ایک استاد سن جنہاں کو میں ایک سبق تبرکن پڑھیا سی تیمنن، اعلیٰ حضرت دے دوترے سن مفتی تقدس علی خان پیر پگاڑا دے استاد، پیر گوٹ ہونا دا مزار شریف ہے تے پیر پگاڑے دے مدرسے وچوں شیخ الحدیث سن، شیخ الجامع سن، چونکہ اعلیٰ حضرت دے دوترے سن، انہاں قافیے دا مقدمہ اعلیٰ حضرت کو پڑھیا سی۔ 90 سال تو اتے عمر سی، میں کہ حضور میری خواہش ہے تساں اعلیٰ حضرت کو قافیے دا مقدمہ پڑھیا نا، میں نو بس اے مقدمہ یہ 1-2 سبق تیمنن پڑھا دیو، نسبت تلمس قائم ہو جائے، اعلیٰ حضرت میرے وچ ایک واسطہ شاگردی دا رہ جائے۔ آپ مسکرائے، فرمایا بہت ہوشیار ہو، ایک سبق پڑھنا؟ میں ہاں جی پڑھا دیجیے، آپ نے اعلیٰ حضرت سے پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت سے پڑھا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ مفتی تقدس علی خان رحمت اللہ تعالی سے نسبت کے لیے میں نے ایک سبق پڑھا، انہوں نے مجھے فرمایا، مجھے پیار سے کہتے تھے نور المصطفیٰ، فرماتے تھے نور المصطفیٰ پگڑی باندھنے سے آدمی عالم نہیں بنتا، گلے میں پٹکا لٹکانے سے آدمی عالم نہیں بنتا۔ عالم جب گفتگو کرتا ہے، بلکہ فرماتے تھے کہ جب تقریر کا خطبہ پڑھے تو پتہ چل جاتا ہے کتنا پڑھا ہوا ہے، زبان کے نیچے علم چھپا ہوا ہے۔ جب بندہ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کتنے پانی میں۔ یہ حضرت صاحب مدرسے 8 سال رہے ہیں، پڑھے کنے کو نہیں، اسے میرے پتہ لگ جائے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ احمد رضا اس وجود کا نام ہے۔ 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، اور جب وصال ہوا امام احمد رضا کا، اللہ کی عزت کی قسم 12 جلدوں میں ان کے فتاوی جب جمع کیے گئے تو اتنی موٹی موٹی 12 کتابیں بن گئی۔ العطایا النبویہ فی الفتاوی رضویہ، آج وہی 12 جلدیں 30 جلدوں میں ملتی ہیں مارکیٹ کے۔ یہ ہیں بریلی کی احمد رضا۔ ایک ہم بھی مفتی ہیں، نام کے مفتی، یہ ہیں کام کے مفتی۔
مجھے ایک آدمی کہنے لگا وہ ساڑھے حضرت صاحب نے بھی بڑی خدمت کی تھی فقہ دی. میں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے جو حضرت ہیں انہوں نے جو خدمت کی ہے نا ان کے میں نے فتاویٰ پڑھا ہے رشیدیہ. اس میں لکھا ہے سوال ہے 10 لائنوں کا جواب 2 لفظوں جائز ہے. اگلا سوال پڑھا ناجائز ہے. کر سکتا ہے نہیں کر سکتا 2 لفظوں میں جواب دے کے مفتی صاحب فری ہو گئے. اعلیٰ حضرت اس وجود کا نام ہے. علم غیب پر مکہ شریف میں حج کرنے گئے تو مسئلہ علم غیب پر ایک استفتاء آتا ہے. میری احمد رضا نے 8 گھنٹے میں عربی زبان میں 450 صفحے پر جواب لکھ کے دے دیا. امام احمد رضا اپنے دور کا وہ فقیہ اعظم ہے جس نے سوال آتا پوری کتاب لکھ دیتے تھے. اور آپ نے علم غیب کے مسئلے پر جو استفتاء لکھا وہ مارکیٹ میں ملتا ہے اور اس کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اس کے عدد نکالیں 1323 عدد نکلتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے یہ کتاب سن 1323 ہجری میں لکھی گئی اور علم غیب کے موضوع میں لکھی گئی اور شہر مکہ میں لکھی گئی. یہ ہے احمد رضا کی خود. اب دیکھیے الامن والولا شریف دیکھیے نا آیتوں اور حدیثوں کی لائن لگا دی احمد رضا. استمداد اور استعانت پر تاریخی دستاویز ہے الامن والولا شریف جو میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تصنیف سبحان الصبوح. دیکھیے کیسی کام کی کتابیں ہیں یارو. آج ہم ایک رسالہ لکھ لیں تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. احمد رضا اس وجود کا نام ہے جس نے اپنی زندگی میں 1200 کتابیں یاد رکھا. کتنی کتابیں؟ 1200 کتابیں. میں نے لگا تم اعلیٰ اس کا کیا مقابلہ کرو گے. وہ فتاوی رضویہ تو بہت عرفہ و اعلیٰ اس کی میں بات نہیں کرتا. میں نے کہا لاؤ اعلیٰ حضرت کے مرید و خلیفہ اور شاگرد صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی صاحب بہار شریعت کے ان کی لکھی ہوئی بہار شریعت کے مقابلے میں لے آؤ کوئی کتاب سے. میں نے کہا زیادہ سے زیادہ سر توڑ اور کمر توڑ کوشش کرو گے نا تو میں دیکھوں گا اس سے آگے تم جا ہی نہیں سکتے. تمہارے پلے کیا ہے؟ بشتی زیور اٹھا کے لے آؤ گے. بشتی زیور. میں نے کہا تم تقابل کرو کہاں بہار شریعت کہاں بشتی زیور. ایمان سے علماء بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں شرم آتی ہے. بہار شریعت ایسے جیسے کوک شاستر کتاب ہے. اس کا آخری صفحہ پڑھیں ذرا. امام احمد رضا اس وجود کا نام ہے جس نے علم فقہ میں وہ خدمت کی کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ امام احمد رضا کی علم فقہ میں خدمات کو دیکھتا ہوں تو اپنے دور کا امام اعظم ابو حنیفہ معلوم ہوتا. اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں بریلی کے احمد رضا. کہا لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں. خدا داد حافظہ تھا اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ کیوں نہ قرآن حفظ کر لوں. رمضان شریف کا مہینہ آیا نا ایمان سے اثر سے مغرب تک سوا پارہ دیکھتے رات کو تراویح میں سنا دیتے تھے. ایک مہینے میں بریلی کے احمد رضا نے اعلیٰ حضرت نے امام اہل سنت نے مجدد دین و ملت نے 1 مہینے میں پورا قرآن مجید حفظ کر دیا. اور اس کی تقریب بھی بڑی عجیب ہوئی. شعبان کا مہینہ آیا نا 15 تاریخ آئی شعبان دی. نمازیاں روڑا پات تھا. نمازی جلد باز واقع ہوئے ہیں ناراض نہ ہونا حقیقت کہہ رہا ہوں. یہ جی روزے سیروتے آ گئے نے یہ اجے تک اعلیٰ حضرت نے تراویاں پڑھانے کا انتظام ہی نہیں کی تھا. 16 شعبان 17 شعبان 20 شعبان اعلیٰ حضرت سے لوگ کہتے ہیں قاری کا بندوبست ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تراویح کون پڑھائے گا؟ یہاں تک کہ 29 شعبان آ گئی.
نمازی آکھے یار کہہ کے تھک گئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے دسے نہیں تراویحیں کون پڑھائے گا. 29 شعبان کو عصر کا وقت ہوا نا, لوگوں نے کہا حضور اگر چاند نظر آ گیا تو کیا بنے گا, ابھی تک تو تراویح پڑھانے کے لیے انتظام نہیں ہوا حافظ کا, اور ادھر مغرب کا وقت ہو گیا. نماز پڑھی نا, لوگوں نے کہا حضرت جی اب تو چاند نظر آ گیا, رات کو تراویح ہے کون پڑھائے گا, کون پڑھائے گا؟ فرمایا آج ہم ہی پڑھا دیتے, آج ہم ہی پڑھا دیتے. آپ نے 1.25 پارہ پڑھ دیا پہلے. نمازیوں نے کن جوڑے نا, سر جوڑ, استاد سارا یاد ہو میں سنا دیتا کل کی پڑھے گا. جڑے سیانے بندے سن گے تو انہوں فکر کرنے دی لوڑ نہیں. اگلا دن آیا, حضور آج کون سنائے گا؟ فرمایا آج بھی ہم بھی سنا دیتے. نمازی آکھے یار یہ حافظ کوئی نہیں سن, پیچھے 10 حافظ کھڑوتے نے, غلطی ایک نہیں آئی. یہ احمد رضا نے حفظ کدو کیتا ہے؟ لوکا ٹو کرنی شروع کر دی تھی. انہاں ویکھیا بھی اثر دی نماز تو لے کے مغرب تک منزل ویکھدے سن تے اس ذہن وچ نقش ہو جاندی سی, رات نو سنا دیندے سن. خدا داد صلاحیتوں کا مالک امام احمد رضا محدث سور تھی, پیری میر شریف والے. یہ اعلیٰ حضرت کے ہم اثر علماء میں سے ہیں. کہ ہم اثر علماء کو نہیں من دے, وہ نہیں من دے اللہ اے بڑا مولوی, میں ادھر بڑا مولوی ہیں. یہ معاصرت جیڑی نا بڑا بڑا فتنہ جے. معاصرت ایک زمانے میں 2 مولویاں دا ہونا, وہ نہیں ایک دوجے نے مندے ہی نہیں. پر محدث سور تھی جو اتنے پائے کہ عالم ہیں, محدث ہیں, محدث. عمر رسیدہ بزرگ ہیں. اعلیٰ حضرت کا ان کا آپس میں بڑا پیار تھا. دیکھیے نا, یہ اللہ والے ہیں حسد نہیں کرتے. بڑا اللہ والے ہوں تو وہ حسد نہیں کرتے, دنیا دار ہوں تو وہ کرتے ہیں. ابھی بھی ہیں اللہ والے جو صاحب علم کی قدر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے کتب خانے میں ایک کتاب ہے, وہ نہیں تھی. آپ محدث صورتی سے ملنے گئے نا تو لائبریری کو دیکھ رہے تھے, دیکھتے دیکھتے اس کتاب پر نظر پڑ گئی. فرمایا محدث صاحب اگر اجازت فرمائیں تو یہ کتاب لے لوں میں, بعد از مطالعہ میں واپس کر دوں گا. آپ فرمایا حضرت یہ آپ کے سارا کتب خانہ آپ کا ہے, کیا کہہ رہے ہیں آپ, لے جائیے ساری کتابیں آپ کی. کتاب لی نا, پھر ایک رات میں احمد رضا نے ساری کتاب پڑھ لی. اور صبح جب بریلی شریف واپس گئے نا تو محدث صورتی کمرے میں گئے, دیکھا تو کتاب وہاں سرانے پڑی ہوئی ہے. آپ نے طالب علم کو بلایا کہ احمد رضا نے کتاب مانگی تھی, وہ بھول گئے ہیں, یہاں چھوڑ گئے, یہ کتاب لے جاؤ اور بریلی شریف پہنچا کے آؤ. کہ آپ نے مطالعہ کے لیے مانگی تھی, آپ وہیں چھوڑ آئے. طالب علم جب کتاب لے کے بریلی شریف پہنچانا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے اب اس کی حاجت نہیں رہی, میں نے رات بھر میں پوری کتاب کا مطالعہ کر لیا, الحمدللہ ساری کتاب ذہن میں ازبر ہے. اس قدر ذہین تھے اور فتین تھے امام احمد رضا, اور زیرک تھے. ڈاکٹر سر ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ریاضی کے ایک مسئلے میں الجھ گئے. ریاضی کا ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا. انہوں نے جہاز کا ٹکٹ خریدا کہ میں جرمن میں بہت بڑے ریاضی دان ہیں, ماہر ہیں الجبرا کے, لوگارتھم کے, میتھمیٹکس, الجبرا, میں وہاں جاتا ہوں یہ اس مسئلے کے حل کے لیے, وہاں ماہرین سے بات کروں گا. اسی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر سلیمان اشرف بہاری, وہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے اور یونیورسٹی میں اسلامیات کے پروفیسر تھے, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اسلامک اسٹڈیز کے. انہیں ڈاکٹر ضیاء الدین نے کہا کہ میں چند دن کے لیے جرمن جا رہا, یہ ریاضی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا.
اس کے لیے وہاں قاعدہ کلیہ ماہرین ریاضی سے میں تلاش کرنے جا رہا. پروفیسر صاحب نے کہا حضرت آپ جا تو رہے ہیں لیکن جانے سے پہلے بریلی کے مولانا احمد رضا سے مل لیجئے، ان سے مل لیجئے، ممکن ہے آپ کے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے. ڈاکٹر زر ضیاء الدین نے کہا مولویوں کو بھی حساب آتا ہے؟ ان بیچارے مولویوں پیروں کو کیا پتہ کہ حساب کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے، الجبرا کیا ہے، لوگارتھم کیا، ان بیچاروں کو کیا پتہ. فرمایا اچھا چلو مسئلہ نہ حل ہوا تو دعا تو کروا لو نا جانے سے پہلے، اور کچھ نہ صحیح حضرت سے دعا کرا لیں. بریلی شریف پہنچے نا ڈاکٹر سر ضیاء الدین اور سلیمان اشرف بہاری، تو اعلیٰ حضرت کا کیا طریقہ تھا. دیکھیے جن کا عرس منایا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. تبھی تو یہاں علامہ جاوید قادری صاحب نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا عرس ہونا چاہیے، شان و شوکت سے ہونا چاہیے. الحمدللہ ہو رہا ہے، ان کی خواہش پوری کر دی اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے کتنے دیوانے سرکار کے غلام بیٹھے. اور ساڑھے کول کوئی آوے نا ملن اسی اگوں ٹوٹ کے پہ جانے ہیں، وہ بندہ اگلی باری آندا ہی نہیں. آندا یار مولوی ہے بڑی ڈاڈی طبیعت ہے، کتوں آیا تو یہ کوئی ٹائم ہی آن دا. اعلیٰ حضرت کو دیکھیے کتنا کیا مقام تھا. جب بھی کوئی آتا پوچھتے کہاں سے تشریف لائے، عاجزی ان کے کہاں سے تشریف لائے. انہیں کہا جی میں لاہوروں آیا، جناب کا اسم گرامی، جناب کا اسم گرامی. یہ نہیں آخر کی کام میں تو کیویں آئے پھر میرے ملن، نہیں. فرماتے آپ کہاں سے تشریف لائے، آپ کا اسم گرامی کیا ہے، اور اس فقیر کے لائق کیا خدمت ہے. یہ سنیوں کا امام و مجدد. فرماتے اس فقیر کے لائق کیا خدمت ہے. سلیمان اشرف بہاری نے کہا حضرت یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ریاضی کے ایک مسئلے میں الجھ گئے ہیں، جرمن جانا چاہتے ہیں، آپ سے دعا کرانے آئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ مسئلے کا، کیونکہ سلیمان اشرف بہاری کو ضیاء الدین سر ضیاء الدین نے کہا تھا وائس چانسلر نے. مولویوں پیروں کو کیا پتا میتھمیٹکس کیا ہے، یہ دعا کرانے آئے ہیں. فرمایا اچھا دعا تو کرتے ہیں، الحمدللہ دعا تو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر ڈاکٹر صاحب بتائیے آپ کون سا مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے جرمن کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں، آپ مسئلہ بتائیں گے مجھے، مسئلہ کیا ہے. ضیاء الدین نے بریف کیس کھولا، فائل نکالی، ابھی مسئلہ پڑھنا شروع کیا ہی تھا، مسئلہ پڑھنا شروع کیا ہی تھا. اعلیٰ حسن فرمائے ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے، آپ کے اس مسئلے کا حل میری لائبریری کی فلاں کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں سطر پر اس کا جواب موجود ہے. اب وہ جب لائبریری سے کتاب منگوائی گئی، ڈاکٹر زر ضیاء الدین ایک نظر کتاب کو دیکھتے ہیں، ایک نظر احمد رضا کے چہرے کو دیکھتے ہیں. کہا یار کمال ہو گئی ہے، یہ تو بہت بڑا ریاضی دان ہے، علم ریاضی الجبرا لوگارتھم کا یہ بڑا دور بین ماہر معلوم ہوتا ہے. ضیاء الدین نے کہا کہ نوبل پرائز کی مستحق شخصیت سب کانٹیننٹ میں اگر کوئی ہے تو بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے. نوبل پرائز کی مستحق شخصیت سب کانٹیننٹ میں میرے نزدیک یہ بریلی کے احمد رضا. اور ڈاکٹر ضیاء الدین اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے، پہلے شیو کرتے تھے اور کراتے تھے، لیکن اسی دن سنت رسول سے چہرہ کرانے کا ارادہ کرتے تھے. یہ ہے اللہ والوں کی نگاہ کا سنت رسول چہرے پہ سج گئی اور جرمن جانے کا ٹکٹ کینسل کرا دیا.
فرمایا اللہ جس مسئلے کے حل کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا، بریلی کے ایک مولانا نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ یہ ہے امام احمد رضا، فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمۃ، خدا داد صلاحیتوں کے مال۔ دیکھیے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، قرآن مجید کا ترجمہ کیا تو ایسا عدیم النظیر اور عدیم المثال نام رکھا، کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن۔ اور کنز الایمان کا معنی پتہ کیا ہے؟ ایمان کا خزانہ، ایمان کا خزانہ۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، کنز الایمان پڑھتے چلے جاؤ، ایمان کی کلی کھلتی چلی جاتی ہے، اور پھر دل سے آواز آتی ہے احمد رضا تیری عزت و عظمت و تقدس کو سلام، تو نے ایسا ترجمہ لکھا جو فی الواقعہ ایمان کا خزانہ ہے۔ کس کے میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کس کس کے گھر میں ہے ایمان کا خزانہ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب جن کے گھر میں یہ ایمان کا خزانہ یعنی کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، اپنے امام کا ترجمہ تو لا کے گھر میں رکھو۔ کسی دوست کے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات پہ اگر تمہیں انوائٹ کیا جائے تو کنز الایمان کا تحفہ لے کے جاؤ، بھائی کے لیے بہن کے لیے یہ کنز الایمان شادی کے موقع پہ تحفے کے طور پر دیجیے، کیونکہ یہ ایمان کا خزانہ ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جس نے لوگوں کے ایمان کو بچایا۔ اور امام احمد رضا نے جو نعتیہ دیوان لکھا، ہدایت بخشش، ہدایت حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ کہتے ہیں باغیچے کو، اس کی جمع ہے ہدایت، اور ہدایت کے بخشش کا معنی ہے بخشش کے باغات۔ اعلیٰ حضرت ایمان سے کچھ بھی نہ کرتے نا، ہم جیسے نکمے لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام ہی نجات کے لیے کافی تھا۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں بریلی کے احمد رضا کی مقبولیت و محبوبیت کی زندہ علامت ہے۔ پوری دنیا میں قرۂ اعظ پر جہاں جہاں عاشقان رسول موجود ہیں، دینی محافل کے آخر میں احمد رضا کا سلام پڑھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، یہ ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے۔ مولانا کوثر ریاسی نے کہا وہ ہمارے مسلک کے نہیں، عقیدے کے نہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں بریلی کے احمد رضا کا لکھا ہوا جب سلام پڑھتا ہوں یوں لگتا ہے یہ اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف، یہ اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف، یہ ہے بریلی کے احمد رضا۔ اور روحانیت اور کہ بادشاہ تھے امام احمد، روحانیت کے بادشاہ تھے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری کو کسی اعلیٰ اس کے مرید نے کہا میں پیرانوں ملن چلے ہیں تے میری خواہش ہے تسی بھی نال چلو، پیران دی زیارت کر آئیے، مل آئیے۔ اور دیدار علی شاہ صاحب کوئی چھوٹی موٹی شخصیت تھی، محدث الوری، ریاست الور کے رہنے والے، مجدد محدث الوری۔ انہاں آکھیا یار میں نہیں جانتا، تو جا اپنے پیرانوں مل، میں نہیں جانا اس واسطے میں سنیا طبیعت کے بڑے سخت ہیں، ذات کے پٹھان ہیں، طبیعت ایک پٹھان تے دوجا طبیعت دا سخت۔ سید دیدار علی شاہ صاحب ریاست الور کے رہنے، اردو بول دے سن، فرمایا میں نہیں جاتا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ احمد رضا خان ذات کے پٹھان ہیں، طبیعت کے بڑے سخت ہیں۔ انہیں پیر پھاڑ لیا، اس کہ نہیں حضرت جی میری منت منو، میں تو انہوں لے جانا ہی لے جانا ہے۔ وہ تیار ہو گئے، جب بریلی پہنچے نا تو سید دیدار علی شاہ صاحب نے جب اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کیا نا تو دیدار علی شاہ صاحب نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے
حضرت آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ مزاج کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید صاحب کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت کا بڑا صاحب ہوں۔ دیدار علی شاہ صاحب دیکھتے ہیں میں نے تو کسی کو بتایا نہیں، احمد رضا کو کیسے پتہ چلا؟ دیدار علی شاہ صاحب نے کہا، اعلیٰ حضرت سے کہا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے مجھے بیعت کیجیے۔ مرید ہو گئے، سید ہو کے پٹھان دے مرید ہوئے، مرید ہو گئے۔ آپ نے اسی وقت خرقہ خلافت عطا کر، محدث تھے، سید تھے، مرید ہوئے، خرقہ خلافت دے دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب خرقہ خلافت ملا تو سید دیدار علی شاہ صاحب نے فرمایا خان زادہ، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت ہو گیا، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت اس وجود کا نام ہے، اعلیٰ حضرت وہ استاد ہیں، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت وہ شاگرد ہیں جن پر استاد کو ناز ہے، اعلیٰ حضرت وہ مرید ہیں جن پر پیر کو ناز ہے۔ دیکھیے آپ کے پیر صاحب سید شاہ آل رسول مارہروی قادری برقاتی علیہ رحمت اللہ، اعلیٰ حضرت جب مرید ہونے کے لیے گئے بالکل نوعمر تھے، آپ کے والد بازو پکڑ کے لے گئے، یہ بیٹا یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، میرے بیٹے احمد رضا کو بیعت کیجیے۔ جب مرید کیا نا تو مرید کرتے ہی خرقہ خلافت بھی دے دیا، خلافت دے دی۔ اب جتنے پرانے خدمت گار تھے 20-20 سال کے مرید، 12-12 سال کے، ان کا لو جی کر لو گل، سانو 12 سال ہو گئے اڈیاں رگڑ دیاں تے جتیاں کساندیاں، اے منڈا اج آیا ہے مرید ہویا تو نال ہی خلافت بھی لب گئی، لو کرو گل۔ جب سید آل رسول مہروی کانوں میں بات پڑ گئی نا، آواز باہر نکل کے آئے نا، فرمایا میں نے سنا ہے جو کچھ تم نے کہا ہے، فرمایا اور لوگ آتے ہیں گندے دل لے کر، اور لوگ آتے ہیں گندا باطن لے کر، گندا دل لے کے آتے ہیں، ان کی صفائی کے لیے مانجنا پڑتا ہے، مجاہدے اور ریاضتیں کرانے پڑتے ہیں، چلہ کشی کرانی پڑتی ہے۔ فرمایا اور لوگ آتے ہیں گندے دل اور گندا باطن لے کر، احمد رضا آئے تھے صفائے باطنی کے ساتھ، صفائے قلبی کے ساتھ، صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے ان کو عطا کر دی۔ اور ایسے ہی نہیں خلافت ملی، سننا تاریخی جملے کہے شاہ آل رسول نے فرمایا، آل رسول آپ کے پیر صاحب نے فرمایا، مانا والا والو، اعلیٰ کا عرس منانے والوں سنو، یہ ہے اہل سنت کا امام، یہ ہے اہل سنت کا مجدد، یہ ہے ہمارے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیر صاحب نے کہا قیامت کے دن اگر میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ آل رسول دنیا میں کیا نیک کمائی کی تو نے، کیا نیک کمائی کی، میں احمد رضا کو پیش کر دوں، میں کہوں گا اللہ میری کمائی بریلی کا احمد رضا ہے۔ 5 سال کی عمر روزہ رکھا، روزہ فرض نہیں ہے 5 سال کے بچے پہ، پوچھ لیجیے علامہ جاوید قادری صاحب سے، عمران اسلم، علامہ عمران اسلم رضوی، 5 سال کے بچے پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے شوق سے روزہ رکھ لیا۔ آپ کے گھروں میں بھی بچے رکھتے ہوں گے؟ جی ہاں، مجھے کئی نمازیوں نے بتایا کہ ہمارے بچے نے آج شوق سے روزہ رکھ لیا، فرض نہیں ہے مگر رکھ لیا۔ دیکھیا ماں پیو روزہ رکھ دینے تے رکھ لیا، پتہ لگا ماں پیو نماز پڑھن تے پھر اولاد نمازی بنتی، ماں باپ نو ویکھ کے پھر اولاد نقل مار دی، لے امی ماما پاپا روزہ رکھتے ہیں میں نے بھی یاد رکھنا ہے۔ بچے اعلیٰ حضرت 5 سال کی عمر میں روزہ، جب ظہر کا وقت ہوا دیکھا کہ ہمارے بچے نے تو خوب نبھایا روزہ، رکھا روزہ،
اور خوب خوب نبھایا روزہ. دل میں خیال آیا کیوں نہ آج افطاری کی دعوت کریں. دوست احباب کی دعوت افطاری کی کرنی ہے مگر آج کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے نے 5 سال کی عمر میں زندگی کا پہلا روزہ رکھا، تو افطاری کا اہتمام بھی تو ہونا چاہیے نا. دعوت دے دی اپنے قریبیوں کو، دسترخوان سج گیا افطاری کا وقت. کھجوریں پڑی ہیں، سموسے پڑے ہیں، ٹکیاں پڑی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، شربت بھی ہے، دودھ سوڈا بھی ہے، مختلف انواع اقسام کی نعمتیں اللہ تعالی دسترخوان پہ سجی. نقی علی خان جو احمد رضا کے والد تھے، اعلیٰ حضرت کے باپ، انہوں نے کہا یہ جدو پیدا ہوا سی نا احمد رضا تے مینوں وڈیاں بزرگاں نے آکھیا سی نقی علی خان تینوں مبارک ہوئے، اے جڑا بچہ تیرے گھر پیدا ہویا نا یہ ایڈا وڈا دین دا خدمت گار ہوئے گا، شرق تو لے کے غرب تک ایدی شہرت دے چرچے ہوں گے. نقی علی خان نے سوچا جس کی بشارتیں ملتی رہی، جس پہ مبارکیں ملتی تھی، کیوں نہ اس کو آج آزما لوں. اے شے ہے کی شے جدے پیدا ہونے تے مینوں بشارتاں ملیاں نے، تے مینوں آکھیا نقی علی خان نوں معمولی نہ سمجھی، اے بڑا تگڑا جڑا ہے، اینو دنیا نے مجدد بھی آخنا، اعلیٰ حضرت بھی آخنا. تو اعلیٰ حضرت کے باپ نے، والد نے امام نقی آزمانے کے کھڑکیاں بند کیتیاں، کنڈیاں ماریاں، دروازے دیاں بھی کنڈیاں ماریاں، سارے دروازے بند کر کے نا ننے احمد رضا 5 سال دی عمر چک لیا. تو فرمایا احمد رضا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، میں نے کواڑ بند کر دیے، دروازے کھڑکیاں سب کنڈیاں لگ گئیں، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، اور جو جی میں آئے اٹھاؤ اور کھا لو. بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں چیڑی روزہ رکھے جی، اے منڈے نے چیڑی روزہ رکھے، فرمایا کھا لو کچھ نہیں ہوتا. بچوں کا روزہ اسی طرح ہوتا ہے. احمد رضا دیکھیے کس وجود کا نام ہے، عالم بچپن ہے، نظر بھر کے والد کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ابا جان یہ درست ہے کہ کنڈیاں لگ گئیں، دروازے سب بند ہو گئے، لاک لگا دیے گئے، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں جو چاہوں اٹھاؤں اور کھاؤں اور پیوں، مگر ابا جان جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ میرا رب کریم تو دیکھ رہا ہے. بس سوال جواب سننے کی دیر تھی. نقی علی خان کی آنسو رخسار پہ گرے، اٹھایا، پیشانی کو چوما اور تاریخی جملے کہے، ذرا نوٹ کرنا، تاریخی جملے کہے، فرمایا احمد رضا تجھ سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، تجھ سے ایسے ہی جواب کی بشارتیں ملی تھی نا. یہ ہیں بریلی کی احمد رضا، یہ سنیوں کے امام ہیں، تاجدار بریلی، یہ عظیم البرکت ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں. اور امام احمد رضا خدا داد صلاحیتوں کے مالک تھے. ان کی کس کس خوبی کا ذکر کیا جائے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ امام احمد رضا کی ساری خوبیاں ایک طرف اور ان کا عشق رسول ایک طرف. حضور سے جو محبت، حضور سے جو عشق، وہ امام احمد رضا کا انوکھا عشق رسول تھا. دیکھیے حج جب کر چکے نا، حج کر چکے، حج کرنے کے بعد حاجی آخدن شکر یار حج جو ہے 5 دن حج کے ایسے ہیں جیسے چکی میں پس کے نکلتا ہے بندہ. بڑی مشقت کے دن ہے، حج کرنا سوکھا نہیں. اور صحیح حج کرنے کے بعد بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، چنگا رگڑا لگتا ہے 5 دہاڑے. جی ہاں، جنہوں نے حج کیا ان سے پوچھیں. بڑی مشقت کا نام ہے، پابندیوں کا نام ہے حج، پابندیوں کا نام ہے حج.
اللہ اکبر اللہ، حج ہو گیا تو ساڑھے ورگے پتہ کیا شکر ہے یار حج ساڑھا مکمل ہو گیا۔ احمد رضا نے کہا کہ حج تو ہو گیا ہے نا، حج تو ہو گیا مبارک ہو، مگر فرمایا اس سے آگے بھی ایک منزل ہے، حج کے بعد ایک بھی منزل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من حج فلم یزورنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا اس نے مجھ پر جفا کی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں حج ہوتا تو مکے میں ہے، حج ہوتا تو مکے میں ہے، قبولیت کی مہر مدینہ منورہ سے ہوتی ہے۔ احمد رضا نے کہا حج تو کر لیا، فرماتے ہیں حاجیو آؤ، حج کر لیا باجی بن گئے ہو نا، تو احمد رضا کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا ساڑھے مانا والے دے حافظ صاحب ساڑھے اس زمانے دے ساتھی نے، ساڑھے دوست فوت ہو گئے بچوں کچھ، وہ ساڑھے سجن سن، میرے ساڑھے سٹوڈنٹ دوست بھی سن، 88 بھی ساڑھے کم کرتے رہے ہے جی۔ ساڑھا ایک اتنے ایک پروفیسر سی، وہ پتہ کی آندا سی، اے بریلی دے احمد رضا نے آکھیا ہے کعبے کا کعبہ دیکھو، وہ میری کلاس سی آندا سی تو میں وہ چنگا پھر جواب دیندا سی۔ مینوں آکھن لگا اے تواڈے احمد رضا نے کعبے دی توہین کیتی، وہ آخدا ہے کعبے کا کعبہ معاذ اللہ۔ میں کہا جی اعلیٰ حضرت نے توہین نہیں کیتی، اعلیٰ حضرت نے کعبے دی عزت نو اجاگر کیتا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا، حضور کا روزہ یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ میں نے آخر لگا لو کر لو گل۔ میں اگلے دن کتاب نال لے گیا، میں کہا جناب ساری کلاس جیڑی الرٹ ہو گئی بھئی اج ٹھڑکا ہونا ہے چنگا تگڑا، ایک کتاب چک لیا ہے بغل وچ، میں کتاب کھول کے وہ سامنے رکھ دیتی پروفیسر، میں کیا پڑھ کے لکھا، میں نے آخر لگا نہیں آپ ہی پڑھیں کیا لکھا ہے، میں کہ چلو میں پڑھنا تاکہ ساری کلاس سنیں۔ میں نے کہا جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا، حضور نے فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ صحابہ نو پوچھا بلال کتھے؟ بلال نے سنیا تے آخیا لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہے۔ فرمایا بلال یہ وہی مکہ ہے جس کی گلیوں میں تیرے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، کلمہ پڑھنے کی سزا ملتی تھی۔ بلال یہ وہی مکہ ہے، فتح ہوا ہے، چڑھ جا کعبے کی چھت پہ اور آج اذان سنا دے، اذان پڑھ مگر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو۔ سننا ذرا غور سے، توجہ دینا آپ کا کام۔ بلال چھت پہ چڑھے نا تو خاموش کھڑے ہیں، اذان نہیں پڑھتے۔ صحابہ ایک دوسرے سے ایک ہی گل ہے بلال بانگ کیوں نہیں پڑھتا؟ حضور نے جو آخیا پڑھ بانگ تے چڑھ کعبے دی چھت تے، یہ چپ کر کے کھلو گیا۔ میرے آقا نے پھر فرمایا بلال ارحنا بالصلاۃ یا بلال، حضور یہ نہیں سن فرماندے جی میں اسی کالے نمازیاں نے پڑھو بانگ ٹائم ہو گئی، کتنے گئے نے قاری صاحب بھائی، کتنے گیا قاری؟ وہ قسمت والا جیڑا قاری صاحب آکھے، قاری صاحب آ جان تو پھر قاری صاحب ہی آخنا ہے، سامنے نہ ہون تو آخنا ہے قاری لے دے گیا سانو۔ پڑھو بانگ۔ بلال ہنستے، بلال رضی اللہ، سرکار نے فرمایا بلال اذان نہیں پڑھتے، پڑھو اذان۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ میں خلوت میں اذان پڑھتا تھا، منہ کرتا تھا کعبے کی طرف، جلوت میں اذان پڑھتا تھا، منہ کرتا تھا کعبے کی طرف، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، مکے میں، مدینے میں، جہاں بھی اذان پڑھتا تھا
میرا رخ ہوتا تھا بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف. اے آقا اب اپنے کھڑا کر دیا کعبے کی چھت پر. حضور ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، ایک مسئلہ پیش آ گیا. ہوں میں منہ کدھر کر، اور میں بلال رخ میری طرف کر دے اور اذان پڑھ دے. کتنا ٹائم اللہ تو کم دیا تقریراں سنیا کرو، جڑے پاسے لگے بیڑا غرق کرتا ہے. یاد کرو کہ بیان ہوا ہے، جڑیاں گلاں میں بیان کی کر جا کے سوچا جی میں کی آ کے چلا جی. تسی ہلے ہو سونا ویکھدا نہیں گوریاں تے کاڑیاں، کہڑے پاسے ٹر پے ہو؟ یہ حضور کی شان ہے. فرمایا بلال رخ میری طرف کر، اذان پڑھ دے. پروفیسر دے دند بہ گئے، اللہ دی عزت دی قسم تون چک گئی. مینوں آکھن لگا یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا پڑھو کتنے لکھیا ہے، کتاب ہے. اللہ دی عزت دی قسم چپ ہو گیا. مینوں آندا ہے اے واقعہ تے واقعی دسیا کہ حضور کعبے دے کعبہ نے. میں کہ پھر ساڈا عقیدہ سچا تے کھرا عقیدہ. فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا
سن حسن رضا مولانا حسن استاد زمن بایا شاعر اور عالم سن کے مراد کنڈا ہے مدینے شریف کا آلہ اس نے کنڈا کٹ کے پہلے بوسا دیتا چوم کے تے کنڈے نو حضور نے آلہ حضرت نے اپنی اکھاں تے رکھ اکھاں تے پھیریا کنڈے کنڈا چک کے نا احمد رضا نے وہ نوک جڑی دل دے اتنے رکھ نے دیکھا کہ آلہ حضرت نے کانٹا نکالا ہے آنکھوں سے لگایا ہے دل پہ رکھا کپڑے میں جا کے نا کاغذ گرم کپڑا استاد پھر منظر کشی کی ہائے ہائے خوب منظر کشی کی کانٹا چبھنے کی نکال کر آنکھوں پہ رکھنے لوگ دل پہ رکھنے ہائے ہائے جواب نہیں استاد زمان منظر کشی کرتے ہیں گویا کہ بھائی جان احمد رضا کانٹے کو کہہ رہے ہیں گویا کہ بھائی جان احمد رضا کانٹے کو کہہ رہے ہیں اے بارے صحرائے نبی بار آخدے نے کنڈے نو خارے صحرائے نبی او مدینے دیا کنڈیا یہ دا پنجابی وچ مانا لو ہن سنو اے خارے صحرائے نبی او مدینے دیا کنڈیا پاؤں سے تیرا کیا کام پاؤں سے تیرا اگلا ذرا دھیان رکھو میری جان ہائے ہائے اے خارے صحرائے نبی پاؤں سے تیرا کیا کام میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا اے خارے صحرائے نبی پاؤں سے تیرا میری جان میرے دل احمد رضا نے وہ مدینے کٹیا کاش چبتا تے احمد رضا دے دل بھی چبتا در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ اے جگہ پنجی سفر کو آپ کا مثال اے جی رات نے شب مثال آلہ آنا والے والے نمبر لے گئے کہ جی خاص آلہ حضرت کی تاریخ وصال ہے نا وہ پنجویں شب تسی آلہ دو میرا ایمان ہے بریلی دا احمد رضا ویکھ رہے ساڈی سارے دی حاضری بریلی احمد رضا دی بارگاہ وچ لگ گئی میرے چاہن والے تے میری تعلیمات نو عام کرنے والے میری یاد بھی سلمانہ والا دی مدینہ مسجد ہی محفل سجا کے بیٹھے جدا بھی عرس ہو گیا صاحب عرس کی روح متوجہ جاؤ کسی صوفی کو پوچھ صاحب عرس کی روح جتنے بھی وہ عرس منایا جائے وہ ذکر ہو گئی روح متوجہ ہوتی آپ کا تاریخ وصال سفر کی پنجی ہے 4-5 دیہڑے بعد وہ مہینہ ربیع الاول شریف میلاد شریف کا مہینہ میں کدی کدی سوچتا ہوں کہ آلہ اس نے پنجی سفر میں مثال فرمایا 4-5 دن بعد چند چڑھنا ہے میلاد پاک دا سونے نبی پاک میں کہ اس واسطے احمد رضا جاندیاں جاندیاں ایک سنیا دے گئے نے سفر دے آخر وچ میرا عرس منا کے تو پھر تیاری کرے جے ربیع الاول دے میلاد دے جلوس دی اے میلاد دی تیاری کرو اے آلہ دوست کا پیغام اسی تو چھوٹے چھوٹے سن لکھیا ہوتے اسی بڑے مولوی ڈنڈ پاندے سن وہ سن بھئی یہ یار یہ اگلے سال میلاد ختم ہو جانا ہے یہ اگلے سال میلاد نہیں ہونا بس حافظ لطیف صاحب 2-4 سال دی گل ہے یہ مک جانا ہے یہ چڑیاں شڑیاں لاندے نعرے مارتے تے حلوہ پکاندے یہ سارا یہ تے کم مک جانا ہے آلہ اس نے آخیا جی گھبرایا نہ یہ مکنا نہیں یہ دن بدنی بدنا ہے